In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ووکیبلری اینڈ سینٹنسز کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 4. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. یہ ووکیبلری کا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے کسی بھی لفظ کے معنی اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے ہوتے ہیں. یعنی ورڈ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے سم ٹائمز بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ ویری سون میں ون ورڈ in English, many words in Urdu, اور in the same way one word in Urdu, many words in English ویڈیو لیسنس وہ بھی آپ سے کو انٹروڈیوس کرواؤں گا اور اس سے بھی آپ کی ووکیبلری بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہاں بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو فریز ہوتے ہیں ان کو تو ہمیں ایز اٹ از ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو بظاہر لفظ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے معنی کچھ اور لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو انگلش لینگویج کے اندر ان کے یا اسپوکن انگلش میں ان کے جو معنی ہوتے ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں اور ان کو آپ کے سامنے پیش کروں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو لیسن کے اندر ہمارے پاس ووکیبلری کی کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ تمہاری بے شرمی کا کوئی حساب نہیں، یا اچھی کوشش تھی لیکن کامیابی نہیں ملی، یا مجھے کچھ خاص نہیں لگا، یا کوئی اور بات کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سینٹنسز کو ہم انگلش میں کیسے کنورٹ کریں گے. اچھا اب دیکھیں، تمہاری بے شرمی کا کوئی حساب نہیں، یہ ایک فریز ہے کہ یو ہیو گاٹ اے نرو. یو یعنی یو ہیو گاٹ، تو یو ہیو کو ہم شارٹ کریں یو گاٹ اے نرو، یعنی تمہاری بے شرمی کا کوئی حصہ نہیں، یعنی تم بڑے ڈھیٹ قسم کے بندے ہو، تمہاری نرو بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ اس سینس میں اس کو لیا جاتا ہے. یعنی ہم نے سینس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم لفظوں کو نہیں ٹرانسلیٹ کرتے. اگر ہم لفظوں کو ٹرانسلیٹ کرنے لگیں گے تو اٹ ول بیکم فنی. جیسا کہ بازار میں گولیاں چل رہی ہیں، دا بلیٹس آر واکنگ ان دا بازار، یا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے مینگو مین. تو ہم نے اس طرح کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہوتا، ہم نے سینس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا آپ کو لگے گا کہ اردو کا جملہ کچھ اور ہے، انگلش کا کچھ اور ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس کی سینس وہی نکلے گی جو ہم نکال رہے ہیں اس میں. جیسا کہ تمہاری بے شرمی کا کوئی حساب نہیں، تو یو ہیو گاٹ اے نرو، یو گاٹ اے نرو. اچھا تھوڑا جلدی کرو. بعض اوقات کوئی بندے کو ہونا جلدی، تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑی جلدی کر لو یار، یا تھوڑی جلدی کرو. گیٹ اے موو آن، گیٹ اے موو آن. موو آن کا مطلب جلدی کرو یار، گیٹ اے موو آن. کہتے ہیں نا یار ذرا تیز تیز قدم اٹھاؤ، ذرا اسپیڈ لگاؤ، تو گیٹ اے موو آن. اچھی کوشش تھی لیکن کامیابی نہیں ملی. اب دیکھیں بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے اردو کچھ ہے لیکن انگلش اس کی کچھ ہے، لیکن انگلش میں کچھ ہم نے ایڈیومیٹک لفظ بھی یوز کرتے ہیں، سم ٹائم سلینگ یعنی جو اسٹریٹ لینگویج ہے اس کے ورڈز بھی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ اسپوکن میں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو اچھی کوشش تھی لیکن کامیابی نہیں ملی. نائس ٹرائی بٹ نو سگار، نائس ٹرائی بٹ نو سگار. اچھا بٹ نو سگار کا سگار تو اس کو دے گا جو کامیاب ہوگا یا جس کا اچھا رزلٹ نکلے گا. بٹ نائس ٹرائی، کوشش اچھی تھی، نائس ٹرائی لیکن کامیابی نہیں ملی، بٹ نو سگار. برا مت مانو. اچھا ویسے سمپل ورڈ جو ہم یوں کہتے ہیں نا، ڈونٹ مائنڈ، ڈونٹ ٹیک ایل، وہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہیں، لیکن سم ٹائم کچھ لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں ڈونٹ ٹیک اٹ دا رانگ وے. ڈونٹ ٹیک اٹ دا رانگ وے، ٹیک اٹ دا رانگ وے ہوتا ہے برا مان جانا، غلط سمجھ لینا اس کو. تو برا مت مانو، ڈونٹ ٹیک اٹ دا رانگ وے. لیکن میں نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ ٹیک ایل برا ماننا یا مائنڈ یہ برا ماننا، وہ بھی کامنلی یوز ہوتے ہیں لفظ. تمہارے لیے کہنا آسان ہے، یعنی بھائی آپ ایزی کہہ سکتے ہو نا، میرے لیے مشکل ہے تو تمہارے لیے کہنا آسان ہے. ایزی فار یو ٹو سے، یہ اکثر بولتے رہتے ہیں یار ایزی فار یو ٹو سے، یعنی آپ کے لیے آسان ہے کہنا، آپ کہہ دو بھائی ایزی فار یو ٹو سے. اچھا میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں یا میں پوری توجہ دے رہا ہوں. یس اکثر ہم کہتے ہیں میں ہمتن گوش ہوں، یعنی میں تو انگلش میں بولتے ہیں آئی ایم آل ایئرس. آئی ایم آل ایئرس، آل ایئرز ہوتا ہے ہمتن گوش، یعنی میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے. آئی ایم آل ایئرس. تو اکثر ٹیچر کہہ رہا ہوں نا کہ پلیز پے اٹینشن، تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آئی ایم آل ایئرس، کہ ٹیچر میں پوری تو ہمتن گوش ہوں، یعنی میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں. آئی ایم آل ایئرس. لے لو یا چھوڑ دو، اکثر ہم بولتے ہیں کوئی چیز دکاندار بھی کہتا ہے لے لو یا چھوڑ دو بھائی، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. کوئی اور بات کرو، پل دا ادر ون. اچھا اب بظاہر ایسے لگ رہا ہے بھائی یہ جو کوئی اور بات کرو اس کی کیسی پل دا ادر ون.
اصل میں جو اس کی بیس سینس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو اگر لمبی ایگزیجریشن کی عادت ہو، لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہو، تو بندہ کہتا ہے یار کوئی اور چھوڑو یار، تو پل دا ادر ون، یعنی اس سینس میں یوز ہوتا ہے. لیکن بات مقصد وہی ہے کوئی اور بات کرو. یہ جو اٹ مینس کہ جو بات آپ کر رہے ہیں آئی ڈونٹ بلیو، مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ یو آر ناٹ رائٹ، آپ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم اس طرح کا فریز بول دیتے ہیں پل دا ادر ون، یار کوئی اور بات کر یار، یعنی اگر تم نے چھوڑنی ہے تو پھر کچھ اور چھوڑو نا. تو یہ چھوڑنا سے مطلب کیا ہے؟ ایگزیجریٹ کرنا، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. تو پل دا ادر ون، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی couldn't care less. اچھا یہ اس وقت ہم بولتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بھائی مجھے اس ساری بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ یعنی کیئر لیس ہو ہی نہیں سکتا. اٹ مینس کہ آئی couldn't care less، یعنی جو بات آپ نے کی ہے مطلب مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آئی couldn't care less. میں تب یقین کروں گا جب خود دیکھوں گا. اکثر کہتے ہیں نا بھائی میں پہلے آنکھوں سے دیکھوں گا تو یقین کروں گا نا. I'll believe it when I see it. I'll believe it when I see it. اب دیکھیں یہاں پر ہمیشہ وین کلاس کے اندر بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس لگاتے ہیں اور دوسری کلاس میں سمپل فیوچر ٹینس یوز کرتے ہیں. آئی شیل بلیو اٹ یا آئی ول بلیو اٹ، یعنی ول کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہے، جبکہ سیکنڈ میں پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کیا ہوا ہے، جیسے کہ وین آئی سبجیکٹ ہے، سی ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو آئی ول بلیو اٹ وین آئی سی اٹ. یہ تو میری توقعات کے بالکل برعکس ہے، یہ تو میری توقعات کے بالکل برعکس ہے. ناٹ ایگزیکٹلی واٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ. ناٹ ایگزیکٹلی واٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ. اچھا ایگزیکٹلی ہوتا ہے بالکل، ناٹ ایگزیکٹلی بالکل ویسا نہیں ہے. کیسے؟ واٹ آئی ہیڈ، جو میرے ذہن میں تھا، یعنی بات ان مائی مائنڈ، جو میری توقع تھی، یعنی جو میری توقع تھی یہ چیز ویسے نہیں ہے. تو ناٹ ایگزیکٹلی واٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ. ناٹ ایگزیکٹلی واٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ، میری طرف سے نہ ہے. اکثر کوئی کہتے ہیں ہاں بھائی کون کون جا رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی میری طرف سے تو نہ ہے. اٹس اے نو فرام می. اٹس اے نو فرام می. تو اکثر جب کبھی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میری طرف سے تو نہ ہے. تو اٹس اے نو فرام می. او تم تو بیچارے ہو. اچھا یہ بیچارے کے لفظ کے لیے اسپیشلی ہم نے یوز کیا ہے پور تھنگ. پور تھنگ کا مطلب بیچارے. او تم تو بیچارے ہو. او یو پور تھنگ. او یو پور تھنگ. یا اسے او بیچارہ آدمی، او دیٹ پور مین. تو یہاں بیچارہ پور کے لفظ استعمال کریں گے بیچارے کے لیے. مجھے کچھ خاص نہیں لگا. کانٹ سے آئی ایم امپریسڈ. کانٹ سے آئی ایم امپریسڈ. اچھا اب لٹل ٹرانسلیشن کریں. آئی کانٹ سے آئی ایم امپریسڈ، یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں. اب اتنا لمبا جملہ کے بولنے کی بجائے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یار مجھے کچھ خاص نہیں لگا. اب دیکھیں اس کی اور سینس ان کی ایک ہے، سینس ورڈز آر ڈفرینٹ. یعنی اس کا ٹرانسلیشن بنی کہ آئی کانٹ سے آئی ایم امپریسڈ، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ خاص متاثر ہوا ہوں. تو بجائے یہ کہنے کہ میں نہیں کہہ سکتا میں خاص متاثر ہوں، مجھے کچھ خاص نہیں لگا، اس کا مطلب میں متاثر نہیں ہوا. تو مجھے کچھ خاص نہیں لگا. کانٹ سے آئی ایم امپریسڈ. کانٹ سے آئی ایم امپریسڈ. اچھا تم مذاق اڑا رہے ہو بھائی. یو آر ٹیکنگ دا میک. اچھا ٹیکنگ دا میک ہوتا ہے مذاق اڑانا. اچھا اٹس اے بٹ سلینگ وچ از یوز ان برٹش لینگویج. یعنی سلینگ کہتے ہیں جو اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے، جو عام مطلب بہت ان پڑھ لوگ بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کامنلی وہ بولے جاتے ہیں. بٹ سلینگز آر دا پارٹ آف انگلش لینگویج. سلینگ جو ہے اسپوکن انگلش کا بھی ایک حصہ ہے. تو تم مذاق اڑا رہے ہو. یو آر ٹیکنگ دا میک. یو آر ٹیکنگ دا میک. کبھی نہیں. ناٹ ان اے ملین ایئرس. ناٹ ان اے ملین ایئرس. اب دیکھو ملین 10 لاکھ کا ایک ملین ہوتا ہے، 100,000 ہو تو ایک ملین بنتا ہے. تو ناٹ ان اے ملین ایئرس اٹ مینس کبھی نہیں. یہ دیکھیں بات پھر وہی آگے کہ سینس کی بات ہے کہ اس کی سینس ناٹ ان اے ملین ایئرس اور کبھی نہیں، دے ہیو دا سیم سینس. یہ تو مکمل فضول بات ہے. واٹ اے لوڈ آف ربش. واٹ اے لوڈ آف ربش. اچھا لوڈ کہتے ہیں وزن کو، ربش گندگی کو، کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یار یہ تو مکمل فضول بات ہے. واٹ اے لوڈ آف ربش. بڑی دیدہ دلیری ہے تمہیں بھائی. یو ہیو گاٹ سم چیک. اچھا یہ ایڈیومیٹک اس کے ٹرانسلیشن ہے کہ یو ہیو گاٹ سم چیک. بڑی دیدہ دلیر تمہیں، یعنی تم بڑے دلیر آدمی ہو بھائی. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ یو ہیو گاٹ اے نرو. تو اسی طرح سے تم بڑی دیدہ دلیری ہے تمہیں. یو ہیو گاٹ سم چیک.
سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ہم نے سینس کو دیکھتے ہوئے ان کی اردو اور انگلش کو اسٹڈی کیا ہے، اور آئی ہوپ اف یو فالو دیز سینٹنسز دے ول انہانس یور ووکیبلری، آپ کی ووکیبلری کو بہتر بھی کریں گے اینڈ یو ول ہیو بیٹر اسپوکن انگلش. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.